لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہوں سبت حسنین۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع بہت سیریس نوعیت کا ہے، یا کہہ لیں سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ غلامی غلامی اور شوگر کی بیماری۔ ظاہری بات ہے، سن کے تو ہم سب حیران ہو جائیں گے کہ غلامی اور شوگر کی بیماری میں کیا ربط ہے۔ تو بھائی اس میں تو بہت ہی گہرا ربط ہے، اس میں تو بہت ہی گہرا ربط ہے۔ انڈیا جو ہے ڈکلیئر کیا گیا ہے ڈائبٹیز ہب، ڈائبٹیز کیپٹل، کہ شوگر کے مرض کا جو کیپٹل ہے وہ انڈیا ہے۔ حتیٰ کہ انڈیا سے زیادہ لوگ چائنا میں رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ جنک فوڈ کھاتے ہیں، دنیا بھر میں لوگ جو ہیں کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل اتنا آئیڈیل نہیں گزارتے، لیکن شوگر کی بیماری انڈینز میں زیادہ ہے۔ اب انڈیا کا نام لے لیا تو کہیں پاکستانی یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس سے بری ضم ہے۔ انڈیا کو شوگر کا ہب اس لیے قرار دیا گیا کہ آبادی ان کی زیادہ ہے، ورنہ تمام ساؤتھ ایشینز، پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی، یہ 6 گنا زیادہ رسک پہ ہیں ان کے خواتین و حضرات شوگر کا مریض بننے میں۔ اور اسی طرح دل کی بیماریوں میں بھی یہ لوگ 3 ٹائمز زیادہ پورن ہیں، زیادہ یہ لوگ رسک پہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز، خصوصاً یورپینز، کوکیشینز۔ ان سے ہم لوگ 3 ٹائمز زیادہ ہارٹ ڈیزیزز کے رسک پہ ہیں، کہ ہمیں 3 گنا زیادہ خطرہ ہے کہ ہمیں ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی، 6 گنا زیادہ خطرہ ہے کہ ہم شوگر پیشنٹ بن جائیں گے۔ وجہ غلامی، جو کہ ہم نے انہی یونائٹڈ کنگڈم کی، گریٹ برٹن کی 1611 میں پہلا برطانوی جہاز آ کے انڈیا کے ساحل کے ساتھ لنگر انداز ہوا۔ 1611 سے لے کے 1857 تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہم پر راج کیا، اور 1857 سے 1957 تک پھر کراؤن آف گریٹ کنگڈم جو یو کے یونائٹڈ کنگڈم نے ہم پر راج کیا، اور اس پورے عرصے میں ہماری انہوں نے جینز تک بدل دی۔ 1611 سے لے کر 1947 تک 31 قحط سالیوں کا اس قوم نے سامنا کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے 31 قحط سالیاں سہیں، اور یہ قحط سالی فوڈ سکیرسٹی کی وجہ نہیں تھی، یعنی کھانا کم ہونا اس کی وجہ نہیں تھی، وہ غیر منصفانہ نظام تھا جس کے تحت کہ اس فوڈ کو تقسیم کیا جاتا تھا، یا اس فوڈ کو وہاں سے چوری کر کے لے جا کر اپنے کسی مقصد میں استعمال کر لیا جاتا تھا۔ لیکن اس فوڈ سکیورٹی کی وجہ سے کچھ لوگ تو بھوک سے مر گئے اور کچھ زندہ رہ گئے۔ زندہ رہنے والوں کے جو جسموں کی کوڈنگ اور پروگرامنگ ہی چینج ہو گئی۔ میں آپ کو جو بھی بات بتا رہا ہوں یہ سائنس ہے، جدید ریسرچ اس کو ثابت کر چکی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان جو ہمارے انسسٹرز تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک دفعہ ہم نے کھانا کھایا ہے تو ابھی ہمیں 2 دن بعد کھانا ملے گا یا 3 دن بعد کھانا ملے گا، اور اس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ فیٹس کو لوز کرنے کے پروسیس کو اس نے سلو کر لیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ زندہ رہ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسانی باڈی کو ایک چیز دی گئی ہے۔ لیکن آزادی کے بعد جب فوڈ سکیورٹی ختم ہو گئی اور فوڈ ابنڈنٹ ہو گیا، لیکن ہمارے جسم جو ہیں وہ اسی پروگرامنگ پہ چل رہے ہیں کہ ہم لوگ فیٹس کو اس طرح برن نہیں کر سکتے جیسے کہ یورپین یا کوکیشینز کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں ان سے دگنا ایکسرسائز کرنی ہے، تو تب جا کے ہم ان فیٹس کو برن کریں گے، اور ہارٹ ڈیزیز سے بھی ہم تبھی محفوظ رہیں گے جب ہم اپنے آپ کو شوگر سے دور کریں گے۔ تو غلامی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانیت کے، جو انسانوں کے پروگرام، جسموں کی پروگرامنگ چینج کر دیتی ہے، کہ وہ فیٹس نہیں لوز کر سکتے، وہ دنیا سے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز کے رسک میں 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک، 40 سال کی عمر میں شوگر کا پیشنٹ، جبکہ ان کے ہاں لوگ 40 سال کی عمر میں اپنی کیریئر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو غلامی تو لوگوں کے مزاج ایسے بدل دیتی ہے۔ آزادی 1000 نعمت ہے، غلامی ایک لعنت ہے، اور قسمت اس قوم کی ماری ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بیرونی طاقت آ کر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی آقا بن جائے۔ تو یہاں تک وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے مضی مرض ہے اس کا وہ ہب سمجھا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیکس سے ان کے بندے مر رہے ہیں، کیوں؟ کہ کسی دور میں کچھ آقاؤں کی غلامی کی تھی۔ تو میری جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی یہ ایک میں بات کہنا چاہوں گا کہ آزادی 1000 نعمت اور غلامی ایک لعنت ہے۔
اس لعنت کے طوق کو اپنے گلے میں کبھی نہ ڈالیں، نہیں تو لمحے غلطی کریں گے اور صدیاں اس کی سزا بھگتیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔